بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ابھی ڈیلی میل نے ایک پرنٹ آؤٹ انہوں نے نکالا ہے جس میں لکھا ہے کلیریفیکیشنز اینڈ کریکشنز، اور اس میں انہوں نے کچھ جو کیس چل رہا تھا ان کا لندن کی عدالت میں، شہباز شریف صاحب نے کیس کیا ہوا تھا اور ڈیلی میل کے ساتھ کیس تھا، اس کے بارے میں کچھ مدرجات ہیں جس پہ میں بات کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ میڈیا میں ایک طوفان مچ گیا پاکستان میں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اور اس کی بنیاد پہ اب مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ کیس جو تھا یہ تو بنایا تھا شہزاد اکبر نے، شہزاد اکبر کو معافی مانگنی چاہیے یا اس کو سزا ہونی چاہیے، فلاں کو معافی مانگنی چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے۔ سو نیچرلی ایک پولیٹیکل مائلیج اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ علی عمران بھی اس میں، علی عمران کا چونکہ ذکر تھا پہلے کیس میں، تو علی عمران بھی اس میں بری ذمہ ہو گیا، حالانکہ اس سارے وضاحت میں کہیں بھی علی عمران کا ذکر نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جو وضاحت ڈیلی میل نے دی ہے یا جس کو وہ معافی کہہ رہے ہیں، وہ اگر ہم پڑھ لیں، ڈیلی میل کہتا ہے کہ وی ایکسیپٹ مسٹر شریف ہیز نیور بین ایکیوزڈ بائی دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ وہ کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے شہباز شریف کو کوئی اس پہ کیس نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا of any wrongdoing in relation to British public money or DFID grant aid۔ یعنی نیب نے کوئی بھی کیس نہیں بنایا تھا شہباز شریف صاحب کے اوپر، زلزلے کے لیے جو برطانیہ سے ملی ہوئی امداد، اس پیسے میں خرد برد کا کوئی بھی انہوں نے کیس نہیں بنایا ہوا تھا نیب میں۔ We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت نیب تحقیق کر رہا تھا اور نیب کے ریفرنس سے ڈیلی میل نے شواہد حاصل کیے، اس کی بنیاد پہ مضمون لکھا، بعد میں نیب سے یہ کیس لے کے تو ایف آئی اے کو دے دیا گیا۔ سو یہ حقیقت ہے کہ نیب میں کیس نہیں تھا، اور جو ڈیلی میل نے نیب کے نام پہ کہا کہ جی نیب میں کیس ہے، وہ اس وقت تھا، اس کی تحقیق ہو رہی تھی، لیکن جو وہ کیس چل نہیں رہا تھا وہاں پہ تو ایف آئی اے کو دے دیا گیا، اور یہاں پہ نیب میں وہ کیس ختم ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی معافی مانگ لی ہے کہ ہم نے جو لکھا تھا کہ نیب میں ان کے بارے میں کیس ہے، وہ ہم نے غلط لکھا تھا، کیونکہ نیب میں کیس اب نہیں ہے، تو ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب سا قصہ ہوا ہے۔ اسی کیس کو جب ہم ایف آئی اے کے پاس دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر رضوان جس کو مار دیا گیا، اس نے سارے شواہد دیے تھے اور شواہد موجود تھے، اور شواہد جو ہیں وہ کیس کو تحقیقات کے بعد بنائے گئے، اور وہ اس کا کہنا تھا کہ یہ کیس بالکل شفاف کیس ہے۔ اور یہی کیس جب دیکھا اعتزاز احسن نے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بالکل شفاف کیس تھا۔ اب یہی کیس تھا جس کے اوپر نواز شریف کے کیسز کے علاوہ اس کیس کے اوپر جو فائلیں تھیں وہ ارشد شریف کے پاس تھیں، اور اس نے تحقیقات کی ہوئی تھی، لہذا اس کو ختم کیا گیا۔ اب آپ لندن میں آ جائیں کہ وہاں کیا ایکٹیویٹی تھی۔ پچھلے دنوں نومبر کے مہینے میں شہباز شریف کے اوپر جرمانہ کیا گیا کہ آپ نے ان کے الزامات یا جو بھی انہوں نے صفائی پیش کی ڈیلی میل نے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ اتنے سالڈ ثبوت تھے کہ اس کا جواب تھا نہیں ان کے پاس۔
اور پچھلے مہینے یہ جواب آپ نے 13 تاریخ تک جمع کرانا تھا. 1.5 کروڑ روپے کا یہ جرمانہ بھر کے آئے, جواب پھر بھی جمع نہیں کرایا. اس پہ لندن کے جو صحافی ہیں مثلا امجد چودھری, ان سے بات ہوئی, ان کی میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے, ان کی آڈیو ویڈیو بھی, اور بھی لوگوں کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے دے دلا کے آؤٹ آف دی کورٹ ایک سیٹلمنٹ کی ہے, اور ڈیلی میل پرسو نہیں کرنا چاہتا کیس کو, اب اس وجہ سے کہ ان کو کچھ پیسے بھی مل گئے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی مقدمہ چلتا ہے تو پیسے خرچ ہوں گے دونوں طرف کے. لہذا کوئی ایسی قوت درمیان میں جنہوں نے کہ اس کو آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کروائی. اب اس میں وہ الطاف حسین کا کیس کوٹ کرتے ہیں. الطاف حسین کے کیس میں شواہدوں کے ثبوتوں کے ثبوت بکسے بھر بھر کے ثبوت دیے گئے, اور بہت کچھ اس کے بارے میں, خاص طور پہ جب اس نے تقریر کی یہاں پہ, جس کی وجہ سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ MQM کے لوگوں نے اٹیک کیا, اس کو ٹیررزم ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ٹیرر انسٹیگیٹ کرنے کی ایک تقریر تھی, اور کسی بھی اور جگہ ہوتی تو الطاف حسین کو سزا ہوتی. لیکن برطانیہ میں 2 سال تو انہوں نے لے لیے کہ جی اب وہ اردو میں تقریر ہے تو ہم اس کا انگریزی میں ترجمہ کروا رہے ہیں, اور پھر بالآخر جیوری کے حوالے کر دیا اور کیس ختم کر دیا, کیونکہ جج نے فیصلہ دینے سے اپنے آپ کو بچایا. انٹیلیجنس کا پریشر تھا, اور وہاں انہوں نے جیوری 9 آدمی بٹھا کے ان کو کہا جی دے ووٹ کرا دیا, اور وہ کہا جی 5 لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو بری کر دیا جائے, 4 نے نہیں کہا, لہذا ہم 5 کا فیصلہ مان کے اس کو بری کر رہے ہیں. وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں, لیکن اتنی بھی آزاد نہیں کہ جو ان کے ملک کے مفادات میں ان کی انٹیلیجنس جو کچھ کرتی ہے اس کے اوپر وہ فیصلے اپنے ایمان اور اصول کی اور بنیاد اور ثبوت کی بنیاد پہ دے دیں. وہ یہ نہیں ہوتا. یہاں پہ معافی جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ صرف اس چیز کی مانگی گئی ہے کہ نیب میں کیس نہیں ہے, اور ہم نے نیب کا کہا تھا لہٰذا ہم نے غلط کیا. اصل قصہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ شواہد جو وہاں پہ اپنے کیس کو فائٹ کرنے کے لیے دیے تھے, جس کا جواب آج دن تک نہیں جمع کرایا گیا, وہ کدھر ہے؟ سو یہ کہنا کہ جناب انٹرنیشنلی معافی نامہ ہو گیا اور کوئی غلط کام نہیں ہوا تھا, کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی. علی عمران کی تو بلڈنگ کو جو بن رہی تھی اس کو اوپر والی منزل کو آگ لگا دی جہاں ریکارڈ تھا سارا, اور وہی تھی جو کہ گورنمنٹ کو کرائے پہ دی ہوئی تھی جہاں یہ ریکارڈ وغیرہ موجود تھا. تو یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان, اور ہمارے میڈیا چینل جو کہ ان کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہیں, عدالتیں بھی, میڈیا بھی, اور FIA جو بھی آپ لے لیں, نیب شیب بھی. اب ان کا نیب نے اپنا موٹو رکھا ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہمارا پہلا اولین فرض ہے, اور کرپشن فری وہ یہ بنا رہے ہیں کہ آج اسحاق ڈار کی ساری جائیدادیں واپس کرانے کا انتظام کر رہے ہیں. یہ تو حالات ہیں یہاں اس ملک کے. اور اب میں نے یہ وضاحت اسی لیے فوری طور پہ کی کیونکہ میرے پاس یہ ڈیلی میل کی کلیریفیکیشن موجود ہے, تو قبل اس کے کہ ہر طرف یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں, اس کی وضاحت اور اس کی حقیقت سامنے آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ پیسہ کوئی درمیان میں کسی کو ملا یا نہیں ملا, کیونکہ جب آپ حق عزت کا کرتے ہیں تو آپ پیسہ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے میرا اتنے کا نقصان کیا, ہر جانا ملتا ہے. وہ کوئی نہیں ہے. 1.5 کروڑ جو انہوں نے ان کو دیا وہ ریکارڈ پہ ہے کہ 1.5 کروڑ انہوں نے ان کو ان کے لیگل پروسیڈنگز کا دیا. اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں تو یہ 1.5 کروڑ بھی اور باقی جو ان کا بھی خرچہ ہوا لیگل وہ ان سے ان کو واپس لینا چاہیے. وہ نہیں لیں گے, اس لیے کچھ تو بنیاد ایسی ہے جس کے اوپر یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈیوڈ روز جس نے وہ سٹوری بنائی تھی اس کو ڈیلی میل نے نکال دیا ہے. نہیں, نکالا نہیں ہے. وہ 1.5 سال پہلے ہی چھوڑ کے ایک جوش یہودی اخبار ہے جس کے ساتھ کام کر رہا ہے, یہاں سے وہ 1.5 سال پہلے چھوڑ چکا تھا. اس قصے سے وہ بری الذمہ ہو کے جا چکا ہے. سو یہ کہانی ہے آج کی.
میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت اگر ابھی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے پاس لندن سے جو صحافی جنہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، ڈیوڈ روز سے بات چیت کی ہے، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں جن کی بنیاد پہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔